بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 112 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم 4 عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 وقال حسان یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 ولبعضهم۔ نمبر 3 الاقتداء بالنبی، اور نمبر 4 الرضا بالقضاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار۔ وقال حسان رضی اللہ عنہ یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کبھی میری آنکھ نے دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین عورتوں نے کسی کو جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے اسی طرح پیدا کیے گئے۔ حل لغات لم ترا، رآ یرا رؤیتن دیکھنا، لم تلدی ولد یلد ولودن جنہ، مبرئن برأ یبرئ تبرئتن بری کرنا، بے قصور ٹھہرانا، شاء یشاء مشیتن چاہنا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، احسن یہ لم ترا کا مفعول واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مبرئن یہ خلقت کی تا ضمیر فاعل سے حال واقع ہے۔ وضاحت، یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بہت ہی جامع شعر ہے کہ میری نگاہ نے آپ سے زیادہ حسی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ سے زیادہ حسی کوئی پیدا ہوا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ حسب منشا پیدا ہوئے۔ کسی نے ان اشعار کا اردو میں بہت ہی عمدہ ترجمہ کیا ہے کہ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا محجبی کوئی، مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ تو اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کی ترجمانی ہے، اور بہت ہی عمدہ انداز میں یہ ترجمانی کی۔ عنوان نمبر 2 وَلِبَعْضِهِمْ، کسی ایک شاعر کا یہ شعر ہے۔ المرتمى فی دجا والمبتلى بعمى والملتزى بصدى والمحتوى دینا یأتون سدته من كل ناحیة ویستفیدون من نعمائه عینا۔ وَلِبَعْضِهِمْ ایک شاعر کا یہ شعر ہے۔ المرتمى فی دجا، تاریکی میں پڑے ہوئے، والمبتلا بعمى، نابینائی میں مبتلا، والملتزى بصدى، پیاس کی آگ میں جلے ہوئے، والمحتوى یہاں دینن کا لفظ رہ گیا ہے، کتابت کی غلطی ہے، والمحتوى دینن، اور قرض میں گھرے ہوئے، یأتون سدته من کل ناحیۃ، سب ہر چہار جانب سے اسی کی چوکھٹ پر آتے ہیں، وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، اور اس کی نعمتوں میں سے ہر چیز سے مستفید ہوتے ہیں۔ حل لغات المرتمى، ارتمى یرتمی ارتماء باب افتعال سے پھینکا جانا۔ دجا دجیتن کی جمع ہے تاریکی، عما عمی یعما عمین باب سمع سے اندھا ہونا، نابینا ہونا۔ ملتزا التزا یلتزی التزاء بھڑکنا۔ بصدین صدی یسدا صدین باب سمع سے پیاسا ہونا۔ والمحتوی احتوا یحتوی احتواء شامل ہونا۔ فی دجن یہ المرتمى سے متعلق ہے، اور دینن تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ شعر اول میں المرتمى المبتلا یہ معطوف علیہ مل کر مبتدا، اور یأتون سدته من کل ناحیہ یہ اس کی خبر واقع ہے۔
وضاحت: ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے وہ اپنی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت ہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جب بندہ اس کی چوکھٹ تام لیتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اسے راحت و نعمت عطا کرتا ہے جس سے وہ بہرور ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 3: الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ابو حیان، یہ اشعار ابو حیان کے ہیں۔ اما انہ لولا ثلاث احبها تمنیت انی لا اعد من الاحیاء فمنها رجائی ان افوز بتوبت تکفر لی ذنبا وتنجح لی سعیا ومنهن صونی النفس عن كل جاہل لئیم فلا امشی الى بابه مشیا ومنهن اقضی بالحدیث اذا الورا نسو سنت المختار واتبعوا الرأیا اتترک نسا للرسول وتقتدی بشخص لقد بدلت بالرشد الغیا۔ ابو حیان کے اشعار ہیں۔ اما انہو لولا ثلاث احبها، سنو اگر وہ 3 چیزیں نہ ہوتی جنہیں میں چاہتا ہوں، جنہیں میں پسند کرتا ہوں، تمنیت انی لا اعد من الاحیاء، تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ میرا شمار زندوں میں نہ کیا جائے۔ فمنها رجائی، ان میں سے ایک میری یہ امید ہے، ان افوز بتوبتین، کہ میں ایسی توبہ میں کامیاب ہو جاؤں، تکفر لی ذنبا وتنجح لی سعیا، جو میرے گناہوں کا کفارہ بنے اور میری کوشش کو بار آور بنا دے۔ ومنہن صونی النفس عن کل جاہل، اور انہی میں سے میرا اپنے نفس کو ہر جاہل، لئیم کمینہ، ہر جاہل کمینہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ فلا امشی الی بابہ مشیا، کہ میں اس کے دروازے تک بھی نہ جاؤں۔ ومنہن اخذی بالحدیث، اور انہی میں سے میرا حدیث پاک کو اختیار کرنا ہے۔ اذا الورا نسو سنت المختار واتبعوا الرأیا، جب لوگ برگزیدہ نبی کی سنتوں کو فراموش کر دیں اور رائے کی اتباع کرنے لگیں۔ اتترک نسا للرسول وتقتدی بشخص، کیا تو رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کسی شخص کی اقتداء کرتا ہے؟ لقد بدلت بالرشد الغیا، یقیناً تم نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا۔ حل لغات: تمنیت تمنا، یتمنا تمنین، آرزو کرنا، تمنا کرنا۔ اعد، عد یعد، عدتاً، شمار کرنا سے مجہول کا صیغہ ہے۔ وتنجح، انجح السعی ینجح انجاحا، باب افعال سے کوشش بار آور ہونا، کوشش بار آور بنانا۔ سونی، سان یسون سونن، حفاظت کرنا۔ لئیم کمینہ، اس کی جمع لئام آتی ہے۔ المختار، اختار یختار اختیارا سے پسندیدہ۔ نسن، اس کی جمع نصوص آتی ہے، صریح بات۔ بالرشد، رشد یرشد رشدن، ہدایت پانا، راہ راست پر چلنا۔ الغیہ، غوا یغوی غین، گمراہ ہونا۔ اما انہو لولا ثلاث، اما حرف تنبیہ ہے، ثلاث موصوف ہے اور ما بعد جملہ اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور خبر محذوف ہے۔ ای لولا ثلاث احبها موجودۃ لی، تمنیت، یہ لولا کا جواب ہے۔ منہا خبر مقدم ہے، رجائی یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہی ترکیب ما بعد والے جملوں کی بھی ہے۔ بالحدیث، اخذی میں اخذ مصدر سے متعلق ہے۔ وضاحت: اما انہو لولا ثلاث احبها، ان اشعار میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ توبہ کی امید، جاہل سے نفس کی حفاظت اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، یہ 3 ایسی محبوب چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں زندگی کو پسند کر رہا ہوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوتی تو میں زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتا، مگر یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے مجھے بخشش کی توقع ہے، اس لیے زندگی کو بھی گوارا کر رہا ہوں۔ عنوان نمبر 4: الرضا بالقضاء، رضا بر قضا۔
قضا پر راضی رہنا، جو اللہ کی قضا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھنا۔ لبعضہم کسی شاعر کا شعر ہے، یقولون لی صبرا وانی لصابر علی نائبات الدہر وہی فواجع سأصبر حتی یقضی اللہ ما قضا وان انا لم اصبر فما انا صانع۔ یقولون لی لوگ مجھ سے کہتے ہیں صبرن صبر کر، وانی لصابر علی نائبات الدہر اور یقیناً میں زمانے کے مصائب پر صبر کرنے والا ہوں، وہی فواجع حالانکہ وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ سأصبر حتی یقضی اللہ ما قضا میں صبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے جو اس نے تقدیر میں لکھا ہے۔ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَصْبِرْ فَمَا أَنَا صَانِعُ اور اگر میں نے صبر نہ کیا فَمَا أَنَا صَانِعُ تو کچھ بھی نہ کر سکوں گا، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں۔ حل لغات الرضا رضی بشیء یرضا رضاء باب سمع یسمع سے کسی چیز پر خوش ہونا۔ نائبات اس کی واحد نائبتن آتی ہے مصیبت، فواجع فاجعتن کی جمع ہے تکلیف، قضا یقضی قضاء فیصلہ کرنا، صانع صنع یصنع صنعتن سے ہے اسم فاعل کا صیغہ کرنے والا، صبرن یہ مفعول مطلق کی بنیاد پر منصوب ہے، علی نائبات الدہر یہ لصابرن میں صابرن سے متعلق ہے، حتی یقضی اللہ اے الہ ان یقضی اللہ کے معنی میں ہے، حتی جارہ ہے اور الہ کے معنی میں ہے، سأصبر سے متعلق ہے، فما انا صانع یہ جملہ ان شرطیہ کی جزا ہے۔ وضاحت یقولون لی صبر شاعر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ صبر کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فیصلہ خداوندی پر راضی ہوں، خواہ میرے اوپر کتنی ہی مصیبتیں آئیں میں بخوشی انہیں برداشت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر میں صبر نہ کروں تو پھر کچھ بھی نہ کر پاؤں گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ رضا بالقضاء، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ رضا بالقضاء مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے، جو تیری قضا ہے اس پر ہمیں صبر نصیب فرما۔